مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بڑا پیارا شعر مفتی صاحب نے یاد دلایا ابھی اعلیٰ حضرت کا، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل۔ جی، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، ہم سے فقیر بھی اب تو غنی کے، پھر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ عامر بھائی بھی وہی شعر پڑھ رہے ہیں، سارے نعت خواں وہی شعر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ برکت ہے، یہ کرم ہے۔ میں انشاءاللہ ایسے کرم اور ہوں گے انشاءاللہ جب تک ہمیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ایسے مواقع اللہ دیتا رہے گا، اور ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ ہاں، آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ ہے، اور اس میں آپ کے سوالات کچھ جمع ہیں، کچھ سوالات اور جمع ہونے۔ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کیا کیجئے، سوال تو آدھا علم ہوتا ہے۔ تو فون اٹھائیے، ڈائل کیجئے نمبر، اور آ جائیے اسٹوڈیو میں۔ مفتی محمد سہیل نظام جدید صاحب میرے آپ کے ہر دل عزیز عالم دین ہے، پوری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کے پرستار ہیں، تو دنیا بھر سے ماشاءاللہ کالز آتی ہیں، تو جو کال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم جوابات کی طرف آ جائیں، کچھ ایک دو لے لیں جواب۔ کالر صاحب، پہلے کالر ایک ہولڈ پہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال مفتی صاحب ہے کہ کیا خواتین شان رمضان کی دیکھ سکتی ہیں؟ یعنی کہ وہ خواتین ان کا روزہ ہوتا ہے تو آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو کیا خواتین شان رمضان ٹرانسمیشن دیکھ سکتی ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر روزے میں یعنی الٹی آ جائے 2-3 مرتبہ تو اس سے روزہ ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا، روزے میں قے آ جائے 2-3 مرتبہ الٹی آ جائے تو روزہ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ چلے بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ارے فطرانہ کتنا پڑھتا ہے جی؟ فطرانہ میں کتنا پڑھتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فطرانہ، فطرانہ، جی فطرانہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فطرانہ کتنا بندہ ہے فطرانہ ایک آدمی کا؟ اچھا، کتنا ہے فطرانہ؟ چلیں ایک آدمی کا کتنا بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، ذوق شوق محبت کی بات ہے۔ فطرانہ، صدقہ، زکوٰۃ، مسلمان کا یہ جو ہے نا ایک حسن بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور ہمارے دین کا حسن ہے، یہ سارا یہ خوبصورتی ہے اسلام کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ وہ امجدی صاحب کا نمبر چاہیے ہمارے کو۔ اچھا بات سنیے گا، ہماری آج آپ سے تیسری یا چوتھی بار بات ہو رہی ہے، پانچویں مرتبہ بات ہو رہی ہے، تو ہم نے آپ کو کہا ہے ہم آپ کو نمبر دے دیں گے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ چلے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ کیا روزے میں اگر منہ خشک ہو جی تو کلی کر سکتے ہیں؟ کلی، اگر منہ خشک ہو رہا ہے تو کلی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل بتائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے مفتی سہیل صاحب سے کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں، 2 روزے رکھے ہیں میں نے، اس کے بعد ابھی میں ہاسپٹل سے آیا ہوں، جیب وغیرہ چڑھی تھی، بتا دیں کہ روزہ نہیں رکھا ہے، اس کا فدیہ کتنا دیتا ہے؟ میرا نام ظفر احمد ہے۔ ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ، ظفر بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیے، وقت کم ہے تو اگر بچا تو کال لے لوں گا۔ جی بہن نے پوچھا کہ ان کا بیٹا ہے وہ کافی غریب ہے، تو میں نے بیٹے کے ماموں سے یعنی اپنے بھائی سے کہا کہ جی اس کو زکوٰۃ دے، تو غالباً ان کے ماموں نے، ان کے بھائی نے یہ کہا کہ جی آپ نے خواہ مجھے بھی بے عزت کر رہی ہو اور آپ اسے بھی بے عزت کرنا چاہ رہی ہو۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اپنی اصول فروع کو زکوٰۃ جو ہے نا نہیں دے سکتے۔ اصول فروع سے کیا مراد ہے؟ ماں باپ، پھر اس سے اوپر جتنے بھی ہیں فروع، بیٹا بیٹی، پھر اس سے نیچے جتنے بھی ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی جو بھی شریف فقیر ہے، چاہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ لیکن میری بہن آپ بھی اس طرح، چاہے بھائی ہو کوئی بھی ہو، اس طرح فوراً نہ مانگ لیا کریں۔ تھوڑا سا بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ کام کرے، اس کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ
موٹیویٹ کریں آپ کام کاج کے لیے کہ وہ محنت کرے, محنت سے کمائے, تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک. پھر کہا کہ بہن نے کہا پلاٹ لیا ہے اور بچیوں کی جہیز کی نیت سے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. دیکھیں آپ نے پلاٹ کرائے پر دینے کے لیے نہیں لیا ہے کہ میں کرائے پر دوں گی مجھے اس سے فائدہ ہوگا. آپ نے پلاٹ لیا ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر ان کے جہیز کا سامان کروں گی, تو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اچھے ریٹ آئے تو میں بیچوں گی اور پھر جہیز کے لیے جو بھی سامان ہوگا میں لوں گی. تو میری بہن اس پر زکوٰۃ ہوگی, آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی کیونکہ بیچنے کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ ماہ رمضان میں شیطان تو ورغلاتا نہیں ہے, تو بعض اوقات ہم سحری میں نہیں اٹھتے, کسی نماز کے لیے نہیں اٹھتے, تو شیطان تو ورغلا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. شیطان حدیث پاک کے مطابق شیطان نہیں, شیاطین بھی جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سارے ماہ رمضان میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, قید ہوتے ہیں, تو وہ نہیں بہکاتے. لیکن اندر کا دشمن کا کیا کیجئے کہ جو اندر نفس امارہ ہے, جس نے شیطان کو بھی بہکایا تھا, منوس شیطان, جی اس نے شیطان کو بھی بہکایا تھا نا. شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اسی نفس امارہ نے. مسئلہ یہ ہے کہ نفس امارہ ہمارا انر یعنی اندر کا دشمن ہے. جب اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے مل جاتا ہے تو معاملہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان میں کیا ہے کہ اندر کا دشمن موجود ہے لیکن باہر سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی, لیکن اندر تو آپ نے اس کو عادی بنایا ہوا ہے نا. تو ذرا اس کو بھی صحیح کیجئے اور اپنے نفس امارہ کو بھی درست کیجئے, تو انشاءاللہ معاملات صحیح ہوں گے. پھر تیسری چیز ایک یہ ہے کہ آپ سائیکل چلاتے ہیں نا, چاہتے چاہتے آپ پیڈل مارنا چھوڑ دیں تو کچھ دور تک سائیکل ویسے ہی چلے گی. پورے سال جو ہم کرتے ہیں, اب ماہ رمضان میں شیطان تو نہیں ہے لیکن چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ. اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. چارپائی کے ارد گرد انہوں نے کہا کہ خالہ کا انتقال ہوا تھا تو چارپائی کے ارد گرد خوانی ہو رہی تھی. ایک تو ایک خاتون ہے کہ میں نعت پڑھوں گی یا میں کچھ پڑھوں گی, تو آپ خاموش رہنا ضروری ہے. بات یہ کہ قرآن شریف پڑھا جائے تو اس پر خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے. لیکن آپ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں یا جو بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ آ گئی ہیں موصوفہ کہ جی میں پڑھوں گی تو سب خاموش رہنا, تو یہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اپنی خود نمائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جی میں یہ پڑھ رہی ہوں تو سب خاموش رہ کر سنیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی تو ان کو کرنے دیا جاتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا نہیں پڑھ رہی, آپ ان سے قرآن شریف چھڑوا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر چھڑوا رہی ہیں جو کہ مرحومہ کے اصلاح ثواب کے لیے تھا, تو ایسا کرنا ان کا درست نہیں تھا. ہاں اگر کوئی خاتون آئی ہیں کہ وہ سب پڑھ چکے ہیں تو بھائی تھوڑا سا میت کے احکامات بتا دیں, کچھ مرنے کے حوالے سے کچھ بیان کر دیں ان خواتین میں رہتے ہوئے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں پڑھوں گی آپ سب جو ہے نا خاموش کر سنو, تو بھائی وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے, انہیں پڑھنے دیا جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن کہتی ہیں کہ بیٹا پردیس میں ہے اور جو ہے وہ کماتا بھی نہیں ہے, جھگڑتا بھی, تو گئے کیوں ہے وہاں پر پردیس میں؟ آپ اس کو سمجھائیں, اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو بھیجنا نہیں چاہیے تھا آپ کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سورہ کوثر اس کے لیے پڑھ کے نا تصور میں آپ اس پر دم کیا کیجئے اور اول آخر تیمہ درود شریف بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. بھائی نے کہا کہ قوم نوح کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تو میں نے اس کا جواب آپ کے اس میں دے دیا تھا میں نے. اب اس کے بعد کہا کہ جے نماز پرانی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جے نماز پرانی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھو کر آپ کسی بھی کام میں لے لیں, بیٹھنے کے کام میں لے لیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کہیں پر بھی آپ اس کو یعنی ڈسپوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے کیونکہ اب وہ آپ کے لیے بیکار ہو چکی ہے. اور اگر اتنی ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, کوئی غریب استعمال کر سکتے تو اسے دے دیں کہ وہ استعمال کر لے. پھر کہا کہ دادا بہت بیمار تھے اور پیٹ بہت خراب تھا تو روزہ جو ہے وہ ان کو توڑوایا, اور جنہوں نے توڑوایا تو انہوں نے کہا میں جواب دے دوں گی اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں جب وہ بیمار تھے اور پیٹ اتنا خراب تھا کہ ان کی ہمت نہیں تھی, دوا دینا ضروری تھی, روزہ توڑوا لیا بس. اب روزہ انہوں نے مطلب افطار کر لیا نا, پہلے سے ہی کھا لیا, اب بعد میں قضا کر لیں, قضا کرنے کی ہمت نہیں ہے فدیہ دے دیں. لیکن یہ کرنے کی بات, یہ خواہ جذبات میں آ کر کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں گی, آپ کون ہوتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے؟ وہ ساری جو بھی فلیکسیبلٹیز ہیں, ہاں رخصتیں وہ اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے محبوب نے عطا فرمائی ہیں, وہ قرآن و حدیث میں. آپ کو خواہ اس طرح جذبات میں آ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پھر اس کے بعد والدین اپنے بچوں کو ہبہ کرتے ہیں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, تو کیا بچوں کو اتنا دینا کہ کوئی بعد میں ان کا حق چھین نہ سکے؟ دیکھیں جب بچوں کو والدین اگر اپنی کوئی بھی والد یا والدہ اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں سب کو برابر دیں,
सबको बराबर दें। लेकिन अगर वालिद को या वालदा को खदशा है कि मेरे बाद मेरी फ़लाँ औलाद है या मेरी फ़लाँ बेटी है, इसकी हक तलफ़ी होगी, ये सादी है या ये ज़्यादा बोलती नहीं है तो सब इसकी हक तलफ़ी करेंगे, खुदा न खासा इसका हक ना मार लें, तो फिर वालिद या वालदा कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं ताकि बाद में हक ना मारा जाए। बिल्कुल। इसके बाद जो है वरना हुक्म वही है जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है। मरहूम भाई ख्वाब में आते हैं और सफ़र पर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनको इसाले सवाब कीजिए, दुआ मग़फ़िरत कीजिए। क्या ख़वातीन शान रमज़ान में ट्रांसमिशन देख सकती हैं या नहीं? मैं देखें, अगर मैं कहूँगा देख सकती तो आप घर के काम भी होते हैं, वो भी करने होते हैं, इबादत भी करनी होती है। हाँ, आप इबादत कर चुकी हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ चुकी हैं, काम वगैरह कर रही हैं और आपने अपनी दीनी इंफॉर्मेशन के लिए आपने लगाया है और आप उससे दीनी मालूमात हासिल कर रही हैं तो बिलाशुबा इस पर सवाब है। ये नीयत पर डिपेंड करता है आपकी कि ये नीयत कैसी होनी चाहिए। तो नीयत आपकी अच्छी है तो इस पर आपको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। नीयत क्या है? दीनी मालूमात हासिल करने की, दीनी मसाइल के हुसूल है। फिर इसके बाद जो है वो कहते हैं उल्टी आ जाए, उल्टी जितनी मरतबा भी आ जाए, बेख्तियार जितनी मरतबा भी आ जाए, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जानबूझकर अगर आपने क़े की है, बाज़ वक़्त ऐसा होता भी है, अगर वो मुंह भरकर नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। जानबूझकर क़े की है, मुंह भरकर हुई है तो फिर रोज़ा आपका फासिद हो जाएगा, बाद में क़ज़ा करनी होगी। अच्छा जी, फ़ितराना कितना है? इस मरतबा 300 रुपये जो ऐलान किया गया है तो 300 रुपये फ़ितराना भी है और जो रोज़े का फ़िदिया होता है वो भी 300 रुपये ही है और ये गंदम के एतबार से है। और फिर इसके बाद जो है वो कहा कि रोज़े में अगर मुँह खुश्क हो तो कुल्ली कर सकते हैं। मेरे भाई, जब आप वज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं ना, तो कुल्ली करना तो सुन्नत है वज़ू में, तो कुल्ली कर सकते हैं लेकिन खामखा ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए या कोई गरारा वगैरह ना करें मुबालगे के साथ। फिर ये कहा कि 2 रोज़े रखे और बड़े बेचारे परेशान थे, 2 रोज़े रखे, बीमार हैं तो रोज़े नहीं रखे जाते। आप बीमार हैं, रोज़ा छोड़ सकते हैं लेकिन बाद में क़ज़ा करनी होगी अय्याम मनहिया के अलावा, यानी फर्स्ट शवाल और 10, 11, 12, 13 ज़िलहज्जा। और अगर रोज़ा रखने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है, बीमारी सही होने की खुदा न खासा उम्मीद नहीं है, तो हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देना होगा, यानी 300 रुपये, यानी एक मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिलाना, या उतनी रकम देनी होगी। बहुत शुक्रिया मुसाब, तमाम सवालात की जवाब हो गए माशाल्लाह, कमाल हो गया है। तो चलें जी, एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमारा क्विज सेगमेंट है, यानी मालूमात ही मालूमात। करना मदद गरीब जो मिल जाए राह में, जितना हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान।